بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے کران ہجرت کر گئے۔ راستے میں حضرت راحیل نے اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش کے وقت دنیا سے رخصت لے لی۔ یوسف اور بنیامین بچپن میں ہی اپنی خالہ اور سوتیلی ماں کی محبت میں بڑے ہوئے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد کے پاس آ کر کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا کہ یہ خواب حقیقت کی نشانی ہے، مگر اسے اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، ورنہ حسد کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے اور ایک دن یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو خرید کر مصر لے گیا۔ مصر میں انہیں عزیز مصر نے خرید کر اپنا ذمہ دار بنایا۔ یوسف کی خوبصورتی اور شرافت سے عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق پاک دامنی اختیار کی اور ان کے جال سے بچ گئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام میں قید کر دیا گیا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ صبر اور تقوی پر قائم رہے۔ قید کے دوران انہوں نے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی اور اللہ نے انہیں علم دیا۔ کچھ سال بعد مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر کی اور 7 سال کی برکت والی فصل اور 7 سال کی قحط کا بتایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمینیں اور گندم کی ذخیرہ اندوزی کا ذمہ دار مقرر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے 7 سال میں گندم جمع کی تاکہ قحط کے وقت لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی آسنت سے ہوئی اور ان کے 2 بیٹے ہوئے، منشا اور افراہیم۔ وہ مصر میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اور عوام کی مدد اور انصاف میں مشہور ہو گئے۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کیا اور سب کو معاف کر کے قبیلے کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دوبارہ روشن ہو گئیں اور سب خوشی کے ساتھ مصر میں رہنے لگے۔ واقعی صبر، تقوی، ایمان اور اللہ کی مدد سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، اور حسد، جھوٹ اور ظلم نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا اسلامی واقعہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کہانی جو آپ کو پسند آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں میسج کیجیے۔ شکریہ۔